قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ایک قوم کے بارے میں فیصلہ دیا گیا کہ ذلت ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذلت ان پر مسلط کر دی گئی جہاں کہیں بھی پائے جائیں، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی رسی کو تھام لیں یا لوگوں کا سہارا لیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد اس قوم کو کبھی بابل کے ہاتھوں جلاوطنی نہیں ملی، کبھی رومیوں سے شکست و ذلت کا سامنا ہوا، یورپ سے بے دخلی، اسپین سے اخراج اور 20ویں صدی میں ہولوکاسٹ۔ ہر دور میں بکھرے ہوئے، ہر وقت دوسروں کے محتاج۔ اور آج بھی اسرائیل کا ناجائز وجود صرف دوسروں کے سہارے قائم ہے۔ امریکہ فوجی، مالی اور سیاسی طور پہ سب سے بڑا حمایتی ہے۔ برطانیہ نے اسرائیل کے قیام میں تاریخی کردار ادا کیا اور آج بھی ساتھ دیتا ہے۔ جرمنی ہولوکاسٹ کے پس منظر میں ہر طرح کا تعاون دیتا ہے۔ فرانس اور دیگر یورپی ممالک سیاسی اور عسکری مدد فراہم کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، بالکل ویسا ہی لوگوں کے سہارے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیوں صادق فرمایا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 112، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور نبیوں کو ناحق قتل کیا، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ جی ہاں، ایک ایسی منحوس قوم جس نے در حقیقت اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا اور دنیا میں انتہائی درجے کا فساد برپا کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ناحق قتل کیے گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیروڈ کے حکم پر قتل ہوئے، حضرت اشعیاء علیہ السلام ظلم و ستم و قتل کا نشانہ بنے، حضرت ارمیہ علیہ السلام کو سخت اذیتیں پہنچائی گئیں، بعض روایت میں قتل کا ذکر ہے۔ وہ قوم اب بھی قتل عام کر رہی ہے۔ اس جدید ترین دنیا کے سامنے فلسطین کو تباہ و برباد کر دیا اور دنیا خاموش ہے۔ سمن بکمن امیون۔ لیکن اب یہ خاموشی نہیں چل سکتی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا اور مسلم رہنما اٹھ کھڑے ہوں اور اس نسل کشی کو روکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ لوگ تمہیں زیادہ نقصان نہ پہنچا سکیں گے سوائے تھوڑی سی تکلیف کے، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں تو پیٹھ پھیر دیں گے، پھر انہیں کوئی مدد نہ ملے گی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 111۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اکیلا کر ہی کیا سکتا ہوں یا کر ہی کیا سکتی ہوں۔ یاد رکھیں، ایک چھوٹا سا عمل بھی بڑی طاقت رکھتا ہے۔ اسرائیلی کمپنیوں اور برانڈز کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ آپ ان کی مصنوعات نہیں خرید رہے، بلکہ اس نسل کشی کا حصہ بن رہے ہیں۔ اپنی آواز بلند کریں، انفرادی یا اجتماعی، چاہے سوشل میڈیا پر ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں، ظلم کو ظلم نہ سمجھنا بھی ظلم ہے۔ فلسطین کی مالی امداد کریں، چاہے تھوڑی سی رقم ہی کیوں نہ ہو۔ ان مظلوموں کے لیے دعا کریں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دوسروں کو آگاہ کریں تاکہ غزہ کو کوئی فراموش نہ کرے۔ عمل کیجئے، مذمت نہیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔
And I stand here today to do what EU leaders won't do, and that is to apologise to the people of Gaza and Palestine. I'm sorry that it has taken tens of thousands of deaths and the imminent death of 14,000 starving babies just so that the European Commission can agree to review an association agreement that should have been suspended years ago. I'm sorry that the EU countries continue to send the bombs and weapons that shred your children to pieces, and that there's no accountability for their complicity in your mass murder. I'm sorry that over a year after the ICJ ruled that there was a credible risk of genocide against your people, EU leaders have failed to agree a single sanction against Israel. I'm sorry that EU leaders have refused to enforce the ICC arrest warrants for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant, the war criminals responsible for the genocide against you. I'm sorry that you are starving while a few kilometres away Zionists dine in the finest restaurants. To the children of Gaza, I am sorry that the EU's complicity and the moral cowardice of our leaders have resulted in your childhoods being stolen, your bodies being starved and broken, and your brutal murder. I want you to know that the public stand with you. We stand with you against the complicity of our leaders. Outside these institutions, people are making it clear they will never accept the normalisation of genocide or the violation of international law. We have not abandoned you. Never again means never again for anyone. Saoirse Dunphy.